اور ایک اور بات, اللہ ہمارا خیر خواہ ہے, اس نے اپنی طاقت کے نمونے جو ہمیں دنیا میں دکھائے تو صرف طاقت برائے طاقت نہیں ہے, وہ ہم پر احسانات کر رہا ہے. دیکھو ایک آدمی اپنی طاقت دکھاتا ہے, ویٹ لفٹنگ کر کے بتاتا ہے میں اتنا پاورفل, تو اس سے آپ کو اس کی طاقت کا اعتراف کر لو گے, لیکن آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی. بھائی تو ہے بہت بڑا پاورفل, تو نے اتنے اسپیڈ بریکر بنا لیے بڑے بڑے, میرے کس کام کے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی, میرے کس کام کے؟ لیکن وہ اپنی طاقت دکھا کے آپ پر احسان کر کے دکھا رہا ہے. پھر آپ بولو گے بھائی تیری طاقت کا مجھے بہت فائدہ ہوا, تیری طاقت کا مجھے, تیرے کمال کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. اللہ میاں جو اپنی طاقت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے, کہتا ہے میں نے سورج کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے؟ تمہاری خدمت کے لیے. میں نے چاند کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے؟ تمہاری خدمت کے لیے. میں نے جانور پیدا کیے, منہا تاکلون, ان کے گوشت کو کھاتے ہو, کسی پہ سوار ہوتے ہو, سمندروں کو مسخر کر دیا, اس کی پشت پہ تجارتیں کرتے ہو, بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں اور کسٹم میں اٹک جاتے ہیں. یہ اللہ کی وجہ سے نہیں اٹکتے, یہ کسٹم والوں کی وجہ سے اٹکتے ہیں. اگر کسٹم والے نہ اٹکائیں تو ہم کھلا کھانا شروع کر دیں, اتنی سستائی ہو جائے گی. تجارت میں تو گورنمنٹ حکومتوں نے کنٹرول کر کے باؤنڈ کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تجارت کے بارے میں صحیح حدیث ہے, نہ چیزوں کے ریٹ متعین کرنے کی اجازت, نہ تاجروں پہ کسی قسم کی غیر ضروری ریسٹرکشن کی اسلام میں اجازت ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو تجارت میں بالکل آزاد چھوڑ دو. آج کل گورنمنٹ کی مداخلت سے تجارت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب مثال کے دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے متعین کیے ہوئے, اس سے زیادہ ریٹ نہیں ہونے چاہیے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یار دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے کیا کیے ہوئے ہیں, کنٹرول. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ریٹ متعین کرنا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا. آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو. ہر آدمی کو اجازت ہو گائے پالنے کی, بھینس پالنے کی, کسانوں کو اجازت ہو چارہ بنانے کی, تجارت پہ مخصوص لوگوں کا کنٹرول نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ چند لوگ تاجر ہی بینک سے قرضہ لے کے کسانوں سے مال خریدیں گے, پھر ریٹ ان کی مرضی کے ہوں گے. نہ نہ نہ, ہر ایک کو اجازت ہے بھائی جو کسان سے جتنے میں خریدنا چاہے. اس سے آٹومیٹیکلی ریٹ کیا ہو جائیں گے؟ اسٹیبل ہو جائیں گے. اب دودھ کی قیمتیں متعین تو کر دیں گوالوں کے لیے. گوالا کہتا ہے میں وہاں سے دودھ لے کے آتا ہوں, اتنا میں نے جانور کو کھلانا بھی ہے, اور اتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی, اتنے لوگوں کو بیچ میں بھتے دینے ہیں, ریٹ آپ کی مرضی کے ہوں گے, لیکن دودھ پھر میری مرضی کا ہوگا. کچھ دودھ بھینس دے گی, کچھ دودھ میں دوں گا. اب ہم جو دودھ پی کے بیمار ہو رہے ہیں تو یہ وہ دودھ نہیں ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ تیرا رب جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے. میرا رب جو دودھ نکالتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. گوالا جو دودھ نکالتا ہے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں. گوالا مجبور ہے. میں نے تو گوالوں سے پوچھا, کہہ رہے آپ کیلکولیشن کرو ذرا مفتی صاحب, اس ریٹ پہ پانی ملائے بغیر دودھ بیچنا, یا دوسرے جانور کا, شکر ہے گائے کا دودھ ملاتے ہیں اس میں, تو بہت نیک لوگ ہیں گائے کا دودھ ملا رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا یار دودھ خالص نہیں ہے, پانی ملا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی شکر ادا کر, پانی تو ویسے ہی پیتے ہو, تو تھوڑا دودھ میں پانی مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا, اور کچھ نہ ملا رہے ہوں, پاؤڈر ملا رہے ہیں, کیمیکل ملا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ نہ کرے کچھ سارے گوالے نہیں کرتے یہ کام. تو بھائی نہیں ہو سکتا, آپ چھوڑ دو لوگوں کو آزاد. اس سے کیا ہوگا, بہت سے لوگ دودھ کی تجارت میں آ جائیں گے جب نفع نظر آئے گا. کہہ رہے ہیں غریبوں کے فائدے کے لیے ہم نے ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں. دودھ والا تو غریب ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے, پینے والوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. جو محنت کر کے لوگوں تک دودھ پہنچا رہا ہے اس کا خیال نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی مداخلت سے جتنی تجارت آزاد ہوگی نا, لوگوں کا اتنے ہی زیادہ کیا ہوں گے, خوشحال ہوں گے. خیر اس میں کچھ چیزوں تو ایسی ہیں جن میں ذخیرہ اندوزی ممکن تھی, ان کے ریٹ متعین کرنا ضروری ہے. لیکن ایک جرنلی آج تو ہر جگہ گورنمنٹ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, ہر جگہ حکومتوں کی مداخلت ہے. کتنی زبردست حدیث, ان اللہ هو المسعر. آپ نے فرمایا کہ چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. اللہ آٹومیٹکلی چیزوں کی قیمتیں جس چیز کی قیمت اللہ کو مہنگی کرنی ہوتی ہے مارکیٹ سے کیا کر دیتا ہے اللہ, اس کو شارٹ کر دیتا ہے. جس چیز کو بڑھانی ہوتی ہے, اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے. پانی کے بغیر ہم 12-13 گھنٹے 3 دن بھی گزارا کر سکتے ہیں, آکسیجن کے بغیر ہم 2 منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتے. تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے آکسیجن ہے. اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دی جاتی اور سلنڈر میں بک رہی ہوتی تو آکسیجن کے کروڑوں روپے کے سلنڈر بک رہے ہوتے میرے بھائی. زکاتوں میں لوگ سلنڈر بانٹ رہے ہوتے. ہاں کووڈ میں دیکھ لو نا,
اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے کہا کہ اس کی ضرورت چونکہ زیادہ ہے لہٰذا یہ سب سے سستی چیز ہے. ہوا میں 23% چھوڑ دی اللہ نے اور کہا کہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ سانس اندر کھینچ کے آکسیجن, میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی, نہ بھائی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہی سانس چلنا شروع. اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. آسمانوں سے دنا دن برسانا شروع کر دیا اللہ نے, اتنا برسایا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس کو فلٹر کر کے ہمیں دینا شروع کر دیا. کنٹرول گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. آپ کو پتہ ہے جو فلٹر شدہ پانی ہے نا یہ زیادہ گندا ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فلٹر کر کے تو دیتی ہے, فلٹر کو فلٹر نہیں کبھی کیا جاتا. ونس اپون اے ٹائم جو ایک دفعہ فلٹر لگ گیا تھا وہی فلٹر. تو جو آپ ہب ڈیم سے جا کے بغیر فلٹر والا پانی پی لو نا وہ زیادہ اچھا ہے. جو فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ زیادہ گندا پانی ہے. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ, ایک ڈاکٹر نے یوٹیوب پہ پورا تجربہ کر کے بتایا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ فلٹر والا پانی ہے اور یہ بغیر فلٹر کے ہے. وہ فلٹر والا زیادہ گندا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بس بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ میں جو اصل بات لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت بھی بتائی اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا محسن ہوں. تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کی. چلے گی اللہ کی, لیکن اللہ جب اپنی چلائے گا تو میری بہتری میں چلائے گا, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلائے گا. لہذا تسلی میں رہے. تو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی. سرنڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے؟ اللہ کے. اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو کیا کرو میرے بھائی؟ پڑھ لو. اگر تجارت میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے برداشت کر لو, کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے. اللہ میاں نے یہ بول دیا جلدی شادی کر لو. سورہ نور میں آپ کہتے ہیں اللہ شادی کروں گا تو خرچے بڑھیں گے, بچے بھی پیدا ہوں گے, بیگم کا خرچہ, تنخواہ میری تھوڑی ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. کر لو بھائی, بچے بھی پیدا کر لو, شادی بھی کر لو. اگر فقیر ہو گئے میں اپنے فضل سے کیا کر دوں گا؟ غنی کر دوں گا. جو سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو جیب کو, بٹوے کو, کتنے پیسے ہیں, مت دیکھو وٹامن سی وٹامن ڈی. وہ تھر میں بیچارہ ستو پی کے 100 سال جی لیا, تو پیسے ہیں تو وٹامن سی کھا لو, نہیں ہے تو چوری مت کرو وٹامن سی کے چکر میں. پیسے ہیں تو پھر کھا لینا چاہیے امرود, اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بھی ستو پہ آ جائیں کل سے. تو بھائی جب پیسے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جو ایسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کر لو. توکل کرو بھائی, اولاد بھی نہ روکو اور نکاح بھی کرو ٹائم پہ. کھلانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ میاں. یہودی کہتا ہے نہیں, وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اللہ کرے گا بھائی, اللہ کے حوالے. جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں نہیں کرو یہ سب کچھ. بعض لوگ دکان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھلانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. ابے بھائی اللہ میاں نے کب کہا کہ دکان بند کر دے؟ تو بیمار ہے علاج نہیں کر رہے, بھائی شفا دینے والا کون ہے؟ تو بھائی پیناڈول سے بھی اللہ ہی شفا دے گا جب اس نے کہا ہے کھا لو. ہاں جہاں اس نے آرڈر دیا ہے یا کسی چیز کو حرام کر دیا پھر توکل کا موقع ہے, وہاں پر اللہ کے حکم کو دیکھو, اسباب کو مت دیکھو.